الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہدہ اما بعد فعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعاذ باللہ فاعیذوہ ومن سأل باللہ فاعطوہ ومن دعاکم فاجیبوہ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ رواہ ابو داؤد۔ باب لا يرد من سأل باللہ، کتاب التوحید کا 54واں باب ہے کہ جو کوئی اللہ کا واسطہ دے کر تم سے کچھ مانگے تو اس کو خالی ہاتھ مت پلٹاؤ۔ لا يرد من سأل باللہ، جس شخص سے سوال کیا جائے اللہ کے واسطے سے، وہ سائل کو یوں ہی خالی نہ لوٹائے اللہ کی عظمت کے پیش نظر، کیونکہ اس نے اللہ عظیم کا نام تمہارے سامنے رکھ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بلا ضرورت اور بلا حاجت مال کا سوال کرنا کسی سے حرام ہے اور انسان کی غیرت کی بھی منافی۔ ہم سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی فطرت سے لگتی ہوئی بات فرمائی ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، نیچے والا ہاتھ انتہائی گھٹیا ہے، اور بچنے والا ہاتھ بیچ بیچ کا ہے۔ لینا تو نہیں چاہتا، ارے بھائی لو، مگر ہاتھ بڑھا نہیں رہا ہے، بچ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ نے بہت اصرار کیا یا خود لپک کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ میں کچھ ڈال دیا، تو یہ بیچ کا ہوا۔ اگر دینے والا نہیں ہوا تو مانگنے والا بھیک منگوں کا ہاتھ بھی وہ نہیں ہے، بچنے والا ہاتھ۔ حدیث میں ہے کہ اگر آدمی اپنی سواری پہ بیٹھا ہو، گھوڑے پر مثال کے طور پر، اور اس کے ہاتھ سے کوڑا گر جائے تو اتر کے لے، دوسرے سے نہ کہے کہ دو بھائی ذرا بڑھا کے دو۔ لوگ بلا ضرورت بھی لوگوں سے مال کا سوال کرتے رہتے، پوچھو تو کہے گا بھیک مانگنا ہمارا پیشہ ہے۔ بعض جگہوں پر فقیروں کی ذات ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم ذات کے فقیر ہیں۔ لا الہ الا اللہ، فقیر بھی ذات ہوتی ہے اور مالداری بھی کوئی ذات ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہے مالدار کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے۔ ہاں آپ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، محنت کیجیے، مشقت کیجیے، لیکن وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، آپ معذور ہیں، یا محنت اور مشقت کے بعد جو روزی ملتی ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے، تو جتنی ضرورت ہے آپ کا حق ہے آپ اللہ کے بندوں سے مانگیں۔ بہرحال یہ سوال کے تعلق سے بات ہے کہ سوال ذلت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس ذلت کو گوارا کر کے ہمارے پاس، آپ کے پاس آئے اور مانگے، تو اس کے مانگنے کا دو طریقہ ہوتا ہے۔ یا تو کہے بھائی کچھ دو، میں محتاج ہوں، اللہ کا واسطہ نہیں دیا، یا کہا کہ بھائی اللہ کے لیے دو، یعنی ثواب کے لیے دو، یہ مطلب ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، دینا چاہیے، چاہو تو دو، چاہو تو نہیں دو، لیکن دینا چاہیے۔ لیکن اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں اس اللہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تم کو یہ مکان دی، یہ کار دی ہے، یہ جائیداد عطا کی ہے، جیسے فرشتے نے کہا تھا سفید داغ والے کے پاس اور گنجے کے پاس اور اندھے کے پاس، جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا، صحت یاب کیا تھا، مال و دولت سے نوازا تھا، کہ اسألک بالذی اعطاک لونا حسنا وجلدا حسنا الی آخری، اس اللہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہاری چمڑی اچھی کر دی، تمہارا رنگ اچھا کر دیا، تم کو مالدار بنایا، تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ انعام اللہ کا ہے، ہم کل بیمار تھے آج اچھے ہوئے، یہ احساس دلا۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اللہ کے واسطے سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو نہ بھی کچھ ہو تو کچھ دے دو۔ اللہ کہ ایک دم نہیں دے سکتے ہو تو انسان تو مجبوری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ تو نہیں آزماتا، لیکن چونکہ اس نے اللہ عظیم کا واسطہ دے کر مانگا ہے تو کچھ بھی اس کو دے دو، یوں خالی مت واپس کو۔ یہ در حقیقت آپ کی طرف سے اللہ کی عظمت اور اس کے احترام کی دلیل ہو۔ بہرحال یہ حدیث کے ساتھ چلتے ہیں، یہ حدیث سنن کی ہے، امام ابو داؤد نے، نسائی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں 4 جملے ہیں، ایک ایک جملے کو پڑھتے ہیں، من استعاذ باللہ فاعیذوہ،
جس نے اللہ کے واسطے سے پناہ طلب کی اس کو پناہ دے دو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ان سے کہے کہ بھائی تم ہم کو کیوں پریشان کرتے ہو، اللہ کے لیے مجھ کو بخشو، مجھ کو پناہ دو، یعنی اپنا شر مجھ سے ختم کرو۔ یا کوئی بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے کہ دیکھو کوئی مجھ کو مارنا چاہتا ہے، میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھ کو پناہ دے دو، مجھ کو بچا لو۔ اور بچانے پر، پناہ دینے پر تم قادر ہو، اور اس نے واسطہ دیا اللہ کا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم کو واسطہ دے کہ تم اپنے شر سے ہم کو بچاؤ۔ بہت میرا مذاق اڑاتے ہو، جب دیکھو تو مذاق کرتے ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھ کو بخشو، مجھ کو پناہ دو اپنی۔ اللہ اکبر، اللہ عظیم کا واسطہ دے کر کے تمہارے شر سے وہ بچنا چاہ رہا ہے، یا کسی کے شر سے بچنے کے لیے تمہاری پناہ میں آیا ہے اور تم اس کو پناہ دے سکتے ہو، تمہارے بس میں ہے، تو اللہ کی عظمت کا لحاظ کر اس کو پناہ دو، شر اس سے ختم کرو۔ ایک خاتون تھی جونیہ، غالباً ان کا نام تھا امیمہ یا اسماء، نام میں اختلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، کسی خاتون نے ان کو بتا دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو یہ کہو گے اعوذ باللہ منک، اللہ اعوذ باللہ منک، آپ سے پناہ چاہتی ہوں، اللہ کے واسطے آپ سے پناہ چاہتی ہوں۔ یہ جملہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، چنانچہ اس خاتون نے یہ جملہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو جیسے آپ قریب ہوئے اس نے کہا اعوذ باللہ منک، تو کہا کہ تم نے ایک عظیم ہستی کا واسطہ دے کر مجھ سے پناہ چاہا، مجھ سے بچنا چاہتی ہو۔ الحقی باہلک، کتاب الطلاق میں امام بخاری نے ذکر کیا، جا جا اپنے گھر والوں کے پاس جا کے مل لے۔ یہ طلاق کی کنائی ہے، اشارے میں مطلب تھا طلاق دے دیا میں نے۔ اب بتائیے، عورت نے یہ بات کہی، آپ نے پناہ دی کہ تم نے ایک عظیم ہستی کی، اس سے بمعاذن، اس سے بمعاذن، اللہ عظیم جس کی پناہ لی جاتی ہے اس کے واسطے سے پناہ چاہا، آپ نے کہا جا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا، گیا طلاق دے دیا۔ تو یہ ہے اللہ کے نام کی عظمت۔ من استعاذ باللہ فاعیذہ ومن سأل باللہ فاعطوہ، جس نے اللہ کے واسطے سے سوال کیا۔ آپ نے اس کی تفصیل سنی، تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کے واسطے دے دو، واسطہ اللہ کا دے رہا ہے، فاعطوہ تو اس کو دو، خالی مت لوٹاؤ۔ الا یہ کہ وہ اللہ کے واسطے سے ایسی چیز کا سوال کرے جو جائز نہیں ہے تو ہرگز مت پورا کرو، یا جس سے مانگا ہے اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنی پرائیویٹ لائف کے متعلق بتاؤ، میاں بیوی کیسے ایک دوسرے سے ملتے ہو بستر پر، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ بے حیائی کی بات وہ ہم سے سننا چاہتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کی بات سننا چاہتا ہے، میاں بیوی کی تعلقات کی بات بیان کرنے والا انتہائی بے حیا مرد، بے حیا عورت۔ اس کی مثال حدیث میں دی گئی ہے کہ مثل شیطان اور شیطانہ کے جو گلی کے کسی نکڑ پر یا بیچ گلی کے اندر یا سمندر کے کنارے یا آج کل جھاڑیوں کے اندر یا باغ باغیچے میں مرد عورت ایک ساتھ پڑے رہتے، بدفعلی کرتے ہوتے، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اس طرح کا کوئی سوال کرے اللہ کا واسطہ دے کے، ہرگز اس کے سوال کو پورا مت کرو۔ کوئی کہے 10 روپیہ دیجئے ایک شراب کی پاؤچ خریدتے، اعوذ باللہ من الشیطان، آپ ایسا سوال پورا کریں گے؟ مانگتا ہے مال، ضرورت پیش کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا، اللہ کا واسطہ دیتا ہے، لیکن اگر گناہ کا سوال کرتا ہے مت دو۔ گناہ کے لیے کوئی تمہاری پناہ چاہتا ہے، آپ وارڈن ہیں مثال کے طور پر کسی اسکول میں، آپ بچوں کو جگاتے ہیں نماز کے لیے، چلو جماعت ہو گئی، اذان ہو گئی، وہ کہتا ہے ماسٹر صاحب، مولوی صاحب، آپ کو اللہ کا واسطہ، اللہ کے واسطے سے مجھ کو پناہ دیے، جماعت میں مت لے جایا کی۔ بھائی کیوں نہیں؟ کیا بیمار ہو؟ کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، بس اللہ کے واسطے سے وہ پناہ چاہ رہا ہے، نماز سے پناہ چاہ رہا ہے کہ نماز مجھ کو جماعت سے مت پڑھائیے۔ کیا آپ اس کو پناہ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جو جائز معاملہ ہے اس میں پناہ دیں گے، اور جو جائز چیز کا سوال کرے گا اس سوال کو پورا۔ اور تیسرا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، جو شخص تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ دعوت دینے والے نے دعوت دے کر تمہاری عزت افزائی کی، اور کو بھی دعوت دے سکتا تھا، لیکن اسے تم کو اسپیشلی دعوت دی، ملاقات کر کے دی، زبان سے دعوت دی، یا آج کل انویٹیشن کارڈ چلتا ہے، تمہارے نام سے بھیجا، اپنے خاص آدمی کے ذریعے بھیجا، یا چلو موبائل سے، ٹیلی فون سے تم کو اس نے دعوت، اس نے تمہاری تکریم کی، تم اس کی تکریم کرو، اس کی عزت افزائی کرو، اس کی دعوت میں شریک، فاجیبو، اس کو قبول کرو دعوت کو۔ اور خاص کر جب ولیمے کی دعوت ہو، شادی کے بعد کا جو کھانا ہوتا ہے، اس دعوت میں شرکت کو علماء نے، بہت سے علماء نے واجب کہا ہے۔ گویا عام دعوت کے مقابلے میں ولیمے کی دعوت زیادہ تاکیدی دعوت ہے۔ اگر انتہائی معقول عذر ہے تو آپ دعوت دینے والے سے معذرت کیجیے، ورنہ آپ اس کی دعوت قبول کیجیے۔ اور علماء ظاہریہ نے کہا کہ نہیں، ولیمہ غیر ولیمہ جو بھی دعوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من دعاکم فاجیبوا، امر وجوب کے لیے، جو تم کو دعوت دے فاجیبوا، حکم فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاجیبوا، اس کی دعوت قبول کرو، امر ہے، حکم ہے، آرڈر ہے، اور یہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ دعوت قبول کرنا علی العموم واجب نہیں ہے، ہاں ولیمے کی دعوت کے سلسلے میں تاکیدی حدیثیں آتی ہیں، اسی لیے یہ واجب ہے یا شبہ واجب ہے، واجب کے قریب قریب، بشرطے کہ دعوت دینے والا ایسا شخص نہ ہو جس سے ترک تعلق واجب ہے۔ اگر ایسا آدمی ہے، گھنونا آدمی ہے، بددین آدمی ہے، مثال کے طور پر کسی منسٹر نے عام آدمی کو کوئی گفٹ بھیجا، کسی کی بیٹی کی شادی میں کچھ بھیجا، اگر آپ بادشاہ کو بھی تحفہ میں کچھ یہاں سے بھیجیں تو ذرا سا اس کو عجیب سا لگے گا، تو ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اپنے لیول کا آدمی ہو یا ہم سے تھوڑا بڑا اونچائی کیوں نہ ہو، اگر ہدیہ دیتا ہے تو ہدیے کا تبادلہ ہونا چاہیے دونوں طرف سے۔ اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ سلسلہ بھلائی کا جاری رہے گا دونوں طرف سے۔ صرف آپ ایک طرف سے لیتے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ بند بھی ہو جائے، اور دوسرا نقصان آپ کا خود اپنا یہ ہوگا کہ احسان لیتے 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 کہیں آپ کے دل کے اندر اس آدمی کے لیے ذلت کا احساس نہ ہو اور آپ اس کو بہت بڑی ہستی نہ سمجھیں، کیونکہ انسان احسان لیتے لیتے کسی کا غلام ایک طرح سے بن جاتا ہے۔ عربی کی کہاوت ہے بالبر یستعبد الحر، احسان کر کے اگر کسی کو غلام بنانا چاہتے ہو، آزاد کو اپنا مریدہ غلام بنانا چاہتے ہو، تو احسان کو اتنا احسان کا بوجھ لا دو کہ وہ کچھ نہ بولے۔ انشاءاللہ وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی وقفے سے قبل ہم آپ کے سامنے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھ رہے تھے، اس کا ایک جملہ جہاں آ کر ہماری بات رکی تھی وہ یہ تھا کہ اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو دعوت قبول کرو۔ دعوت قبول کرنے کی شرعی حیثیت مستحب ہے، ولیمے کی دعوت ہو تو اہل علم کی ایک جماعت نے اس کو واجب کہا ہے، لیکن موانعات سے دعوت خالی ہو، ایسا شخص جس سے ترک تعلق واجب ہے یا کم سے کم مسنون ہے شرعی اعتبار سے، وہ آدمی قابل تکریم نہیں ہے، آپ دعوت میں نہ جائیں۔ دعوت کے مقام پہ کوئی چیز خلاف شرع نہ ہو، آپ دعوت میں گئے، شراب پی جا رہی ہے، بوفیٹ سسٹم ہے، شراب کی بھی بوتل ہے، ایک ٹیبل پر شراب پی جا رہی ہے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق لیں۔ میوزک بج رہی ہے، گانا بج رہا ہے، ڈانس چل رہا ہے، نعوذ باللہ، اگر آپ منع کر سکتے ہیں تب جائیے منع کرنے کے لیے، خلاف شرع کام کو روک سکتے ہیں یا منع کر سکتے ہیں تو جائیے، اگر نہیں کر سکتے یا منع بھی نہیں کر سکتے یا منع کیا وہ بات نہیں آیا، آپ وہاں سے چل دیجیے۔ مسلمان کی دعوت ہو اور اہل علم نے کہا ہے کہ حلال خور بھی ہے تو آپ کو دعوت میں جانا چاہیے اور اس کے لیے دعائیں تہنیت، دعائیں برکت کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا ومن دعاکم فاجیبوا، اگر تو کوئی تم کو دعوت دے اور شرعی موانعات سے، شرعی رکاوٹوں سے وہ دعوت خالی ہو تو دعوت قبول کرنی چاہیے، جانا چاہیے۔ اور آخری جملہ حدیث کا نبی صاحب نے فرمایا ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جس نے تمہارے ساتھ معروف کیا ہو، بھلائی کا کام کیا ہو، بھلائی سے پیش آیا ہو، ہدیہ دیا ہو، تحفہ دیا ہو، کوئی اچھی بات بتائی ہو، تو اس کا بدلہ چکاؤ، اس کو صرف لینے کا مزاج مت رکھو، فکافئوہ، اس کو بدلہ چکاؤ، جو اس نے ہدیہ دیا ہے اس سے بہتر دے سکتے ہو تو بہتر دو، یا کم سے کم اسی طرح کی چیز واپس کرو۔ الا یہ کہ آدمی اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کا ہدیہ واپس کریں گے، یعنی اس کو ہدیہ دیں گے، ہدیہ کا جواب ہدیے سے دیں گے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ مثال کے طور پر کسی منسٹر نے عام آدمی کو کوئی گفٹ بھیجا، بادشاہ نے کسی کی بیٹی کی شادی میں کچھ بھیجا، اگر آپ بادشاہ کو بھی تحفہ میں کچھ یہاں سے بھیجیں تو ذرا سا اس کو عجیب سا لگے گا، تو ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اپنے لیول کا آدمی ہو یا ہم سے تھوڑا بڑا اونچائی کیوں نہ ہو، اگر ہدیہ دیتا ہے تو ہدیے کا تبادلہ ہونا چاہیے دونوں طرف سے۔ اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ سلسلہ بھلائی کا جاری رہے گا دونوں طرف سے۔ صرف آپ ایک طرف سے لیتے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ بند بھی ہو جائے، اور دوسرا نقصان آپ کا خود اپنا یہ ہوگا کہ احسان لیتے 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 کہیں آپ کے دل کے اندر اس آدمی کے لیے ذلت کا احساس نہ ہو اور آپ اس کو بہت بڑی ہستی نہ سمجھیں، کیونکہ انسان احسان لیتے لیتے کسی کا غلام ایک طرح سے بن جاتا ہے۔ عربی کی کہاوت ہے بالبر یستعبد الحر، احسان کر کے اگر کسی کو غلام بنانا چاہتے ہو، آزاد کو اپنا مریدہ غلام بنانا چاہتے ہو، تو احسان کو اتنا احسان کا بوجھ لا دو کہ وہ کچھ نہ بولے، یہاں تک کہ خلاف منکر بھی زبان نہیں ہلائے گا، اتنا وہ غلام ہو جائے گا۔ تو دوسروں کا احسان اور دوسروں کے احسان کا بار اپنے قلب پر مت رکھو، احسان چکاتے جاؤ گے قلب ہلکا رہے گا۔
اللہ رب العالمین کے احسان کے لیے دل میں جگہ رکھو. دے دیا آپ نے بھی کچھ دے دیا, قلب و دماغ سے بوجھ ہلکا ہو گیا, لیکن لیتے گئے معلوم ہوا کہ انتہائی ذلت کی راہ آپ نے اختیار کی, اور اس آدمی کے سامنے انتہائی آپ ذلت کا رویہ اختیار کرتے ہیں, اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے, ایک دم دبو بنے رہتے ہیں, خلاف شرع بھی کام کر رہا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کا محسن ہے اور آپ اس کے احسان کے نیچے دبے ہوئے. کتنی اچھی بات ہے, کتنی اچھی دینی اور کتنی اچھی بات ہے جو انسان کی فطرت تک اور لوجک سے ملتی ہوئی. کیا فکافئوا, اس کو دو, بدلہ چکاؤ. فإن لم تجدوا ما تکافئوا, اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے بدلہ چکانے کے لیے تو دعا تو ہے, اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرو. کہو اے اللہ یہ شخص مجھ پر احسان کرتا ہے, مجھ کو ہدیہ دیتا ہے, میں منع بھی کرتا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی زبردستی دیتا ہے, میری تکریم کرتا ہے. یہ اللہ میرے پاس تو ہے نہیں, مجھ کو عنایت کر کے میں اس کا بدلہ چکاؤں, نہیں تو اس کو بہتر بدلہ دینے والا ہے دنیا اور آخرت میں. آپ اس کے لیے دعا کیجیے, دعا کرتے رہیے, اتنی دن تک دعا کرتے رہیے کہ آپ کا دل یہ اندر سے گواہی دے کہ اب آپ نے اس کا بدلہ چکا دیا دعا کی شکل میں. ترمذی میں روایت ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صنع الیکم معروفا فقال لصاحبہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء, اگر کسی نے کوئی احسان کیا کسی کے ساتھ اور اس نے دعا میں یا اس کی بدلے میں, کہ وہ بدلہ عملاً ہدیے کی شکل میں نہیں چکا سکتا تھا تو دعا کی شکل میں چکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جزاک اللہ خیرا, تو اس نے گویا کہ اس کا بدلہ چکا دیا اور اس کی اچھی تعریف. تو الحمدللہ قدر شناسی ہونی چاہیے اور دیتے لیتے رہنا چاہیے. ہدیہ دینے سے محبت ہوتی ہے لیکن ہدیے کا تبادلہ ہو رہا ہے, الا کہ انسان انتہائی مجبور ہے, نہیں دے سکتا ہے, تو دعا میں مہدی کو, ہدیہ دینے والے کو, اپنے اوپر احسان کرنے والے کو یاد کرے. اور سب سے بڑا احسان کرنے والا ہم پر اللہ ہے, اس کے ذکر سے ہم کبھی غافل نہ ہوں. انشاءاللہ اس درس کو یہیں روکتے ہیں. جو ضروری گفتگو تھی اس باب کے تعلق سے وہ آپ کے گوش گزار کی گئی. اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کل لوگوں کے اندر یہ رواج ہو گیا ہے کہ جب بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا ایک بندہ آئے گا وہ تمہارا کام کر دے گا, یا کہتے ہیں یا تمہارے وہ بندے کو بھیجو. تو مطلب ہر دوستوں کو ہے اس طریقے سے کہ بندہ ہے, بندے کی طرح بولتے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ نے آپ نے سن لیا کہ کوئی تم میں کا اپنے حقیقی غلام کو, جو اب اس وقت غلام نہیں ہے, نوکر چاکر پائے جاتے ہیں, دوست احباب پائے جاتے ہیں, ملازمین پائے جاتے ہیں, وہ غلام جو خریدا اور بیچا جاتا تھا بازاروں میں شاید نہیں ہے, کسی دنیا کے کسی کونے میں ہو, تو مجھے علم نہیں ہے. ایسے کوئی زبردستی کسی آزاد کو یرغمال بنا لے, غلام بنا لے تو اور بات ہے, ورنہ عملی طور پر اس وقت غلامی نہیں پائی جا رہی. دوستوں میں تو دوستوں کے اندر یہ کہنا ایک بندہ آئے گا, ایک بندہ اگر بولے تو میرا بندہ آئے گا, فرق ہے. ایک بندہ آئے گا تو ہو سکتا ہے اللہ کا بندہ ہے, ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے, تو بندہ آئے گا, ایک بندہ آئے گا, میرا بندہ آئے گا, عبدی, میرا بندہ. اگر وہ یہ سنے تو کہے گا اچھا یہ مجھ کو میرا بندہ کہتا ہے, میں اس کا بندہ ہوں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تو بہرحال یہ ایک زبان ہے جو جاری ہے. آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی کو, ہوشیار آدمی کو, مسلمان کو کم سے کم اس طرح کا لفظ نہ کہے. ایک بندہ آئے گا, ایک بندہ یعنی ایک شخص, بندہ بے معنی شخص کے, تو انشاءاللہ کوئی قباحت نہیں. لیکن میرا بندہ اور یہ سمجھنا کہ نہیں وہ میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں اس معنی میں, یا نعوذ باللہ کہ میں معبود کے درجے میں ہوں, نعوذ باللہ, تو یہ بات حرام ہوگی. بہت اچھا سوال تھا ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال جو ہے وہ دعوت سے متعلق تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو دعوت دیتا ہے تو وہ مطلب اس کے گھر پہ نہیں جا رہا ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا اس کے اوپر گناہ دیں گے؟ مطلب کوئی ایکچوئل ریزن ہے, کوئی وجوہات کی وجہ سے وہ نہیں جاتا ہے, یا اس کے دل میں ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے اسے ناراض ہے اس لیے وہ نہیں جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا کوئی عذاب یا مطلب کیا حکم ہے اس کے لیے؟ ایسا کوئی عذاب نہیں. اگر کوئی دعوت دے تو آپ نے سنا کہ تکریم اس نے آپ کی ہے, آپ اس کی تکریم کیجیے کہ جائیے. ولیمی کے دعوت میں اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آپ کے لیے جانا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے, اور اگر نہیں جاتے تو گنہگار ہوتے, واجب کا تارک گنہگار ہے. لیکن واقعی اگر کوئی ریزن ہے تو آپ اس سے معذرت کر لیجیے, اچھی بات ہے. اس میں یہاں علماء نے بحث کی ہے کہ یہ دعوت آدمی کا حق ہے کہ اللہ کا حق. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ آدمی کا حق ہے, لیکن شریعت نے حکم دیا ہے تو اس میں اللہ کا بھی حق بنتا ہے. لیکن اگر آپ دعوت دینے والے سے معذرت کرتے ہیں اور وہ معاف کر دیتا ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, نہیں آ سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے, تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو اصل میں یہ آدمی کا حق ہے. اور رہ گئی بات کسی تکلیف کی, تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے کہ اگلے کو معلوم ہے, سامنے والے کو معلوم ہے کہ مجھ کو اس سے تکلیف ہے, پھر بھی وہ آیا ہے میرے پاس دعوت لے کر کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے صلح چاہتا ہے اور تعلقات کو استوار کرنا چاہتا ہے.
تو اسی ذریعے سے گفتگو آگے بڑھے گی. تو جانا چاہیے اور انتقامی جذبہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے لیے اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا. اور ایسے ہی لیت العال عذر لنگ کے ذریعے دعوت سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے قبرستان جانے کے متعلق ہے کہ مردوں کو اجازت ہے کہ تم قبرستان کی زیارت کرو، لیکن عورتوں کو منع کیوں کیا گیا ہے؟ اچھا سوال آپ نے کیا. موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے حکم ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، اپنی موت کو یاد کرو. اس حکم میں بعض علماء نے کہا زورو موتاکم، موتا کی زیارت کرو، یا زور القبور، قبروں کی زیارت کرو، فإنہا تذکرکم الآخرہ، آخرت کی یاد آئے گی، یا قبروں کی زیارت آخرت یاد دلائے گی. کہا اس فائدے میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، اس لیے عورتیں جا سکتی ہیں. ہاں کثرت سے نہیں جا سکتی، لیکن حدیث ہے لعن اللہ زائرات القبور، لعن اللہ زوارات القبور، دونوں لفظ کے ساتھ آیا ہے. قبر کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت. اور عورتیں جزا فضا کرتی ہیں، گھبراہٹ کا اظہار کرتی ہیں جی، اور پھر بے پردگی بھی ہو سکتی ہے. اور پھر گاؤں اور شہر کے اندر بھی قبرستان آبادی سے بہت باہر ہوتا ہے، تو اس کی عزت آبرو کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ راستے میں کوئی اس کو پریشان کرے. تو اس طریقہ سے جزا، گھبراہٹ اور ندب و نیاحت اور شور ہنگامے کی وجہ سے کہ وہ اپنے رشتہ دار کی قبر پہ جائے گی تو چیخے گی، چلائے گی، یا اس کی عزت و آبرو کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس سب پہلوؤں پر اگر آپ غور کریں اور حدیث سامنے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والی پر لعنت کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اہل علم کے اقوال میں راجح قول یہ ہے کہ وہ زیارت نہ کریں. ویسے بعض اہل علم نے کہا ہے، بڑے علماء نے، کہ امام شافعی وغیرہ عورتوں کی زیارت کے قائل تھے، لیکن کہتے ہیں کثرت سے زیارت نہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ، قریبی رشتے دار جو سود لیتے نہیں ہے، سود دیتے، لیکن جیسے کہ لون پہ گاڑی وغیرہ لے کے ان کا کاروبار ہی اس کے اوپر چلتا ہے پورا 2-3، تو وہ لوگ بار بار اصرار کرتے دعوت دے کے کھانے پہ آنے کے لیے، لیکن ابھی اس وجہ سے کہ وہ سود میں ملوث ہم لوگ جا نہیں سکتے ادھر، تو کیسے کیا کریں؟ اگر وہ ڈائریکٹ بنا کرتے تو ان لوگوں کو برا لگتا ہے کہ یار کیسے ڈائریکٹ بولتے ہیں. اہل علم کا اختلاف ہے کہ اگر کسی کی کمائی میں حرام مال شامل ہو تو بعض علماء نے کہا کہ وہ گنہگار ہے، ہم اس کا چاول دال سالن کھاتے ہیں، ہم گنہگار نہیں، اس لیے ہم جا سکتے ہیں. ہمارا کچھ فرض بنتا ہے کہ ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی دعوت قبول کی ہے، لیکن آپ جائیں تو ان کو سمجھائیں، نصیحت کریں. 1-2 مرتبہ جائیں، نصیحت کریں اور کہیں کہ اگر آپ نے یہ دھندا نہیں چھوڑا تو شاید ہم آئندہ آپ کی دعوت نہیں قبول کریں گے، کیونکہ ہم کو اللہ کا دین عزیز ہے. تو آپ نصیحت کے لیے دعوت کے لیے جائیں. بعض علماء نے کہا کہ اگر آمدنی میں زیادہ بڑی آمدنی اس کی، یعنی 60-70% حرام آمدنی ہے، تو نہ جائیں. وقت ختم ہو گیا ہے. وباللہ تعالیٰ التوفیق. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم.